بر محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات اور تمام مومنین عالم کی نیابت میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کے اس جشن اور آنے والے ایام میں آج جس بیوی کا ہم جشن منا رہے ہیں کہ بھائی مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہمارے اس ناقابل ذکر کو قبول فرمائیں، اسی طرح در اہل بیت سے جڑے رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسول اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیک عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم وأوردنا حوض نبیکم وسقانا بکأس جدکم من ید علی بن ابی طالب. یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإنا لک شأن من الشأن واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل. جس عظیم ہستی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ امامت کے سورج کی ایک کرن، سورج کی بہن شمس الشموس امام رضا بی بی معصومہ سورج کی بہن، شمس کی بہن. اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا عجیب مرحلہ ہے. آج ایک روایت دیکھیے ہم نے امام رضا علیہ السلام سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کسی نے آ کے سوال کیا امام سے کہ مولا خدا کیسا ہے بتائیں مجھے. تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے. مولا ہم نے پڑھا ہے، کہا کہ یہ نگاہ جو خدا نے ذکر جو کیا ہے وہ تمہارے سمجھ میں آنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نگاہ سے کوئی بڑی چیز لے کے آ جائے تو خدا نظر آ جائے گا. امام نے فرمایا یہ بتا تیری عقل بڑی ہے یا تیری نظر. عقل میں باتوں کو پہنچانے کا ایک ذریعہ نگاہ ہے، عقل کو علم دینے کا ایک وسیلہ نگاہ ہے. تو کامل عقل نگاہ نہیں ہے. عقل ہماری بڑی ہے، نگاہ اور اس کی کیپیسٹی، اس کی ظرفیت چھوٹی ہے. تو امام نے فرمایا نگاہ خدا نے اس لیے کہا کہ نگاہوں کو تمہارے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ عقلوں میں جب سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو نگاہوں کی بات ہی نہیں. یہاں پہ ہم جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جب فاطمہ معصومہ جیسی شخصیتوں کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے تو فاطمہ زہرا جیسی شخصیتوں کو، امام رضا جیسی شخصیتوں کو، یہ صرف مبالغے کے لیے، صرف بڑھانے کے لیے جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. گرچہ جتنا ہماری پہچان ہے ناقص ہے. آج چند معروضات اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں.
جب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہم زیارت ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کی اس جشن کے طفیل خداوند عالم ہم سب کو اس بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی در کی زیارت دنیا میں اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ جب ہم زیارت کو جاتے ہیں تو کچھ ایسے جملات زیارت میں ہم بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کہ جس کو سمجھنا تھوڑا سا سخت ہے، مشکل نہیں ہے، سخت ہے۔ کون سے جملے ہیں؟ یہی جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جب ہم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا ایک زیارت کو ہم آسانی سے مثال دیں آپ کی تاکہ ہم کو بہتر سمجھ میں آ جائے، جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آپ زیارت اس کی پڑھ رہے ہیں امام حسین زیارت وارثہ میں، لیکن شروع کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ السلام علیکہ یا وارث آدم، صفوت اللہ سے شروع کرتے ہیں، آتے پھر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، آدم سے شروع کر کے لے کے آتے ہیں ہم کہاں پر؟ حضرت امام حسین کے پاس۔ یعنی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مولا آپ کا راستہ وہی تھا جو آدم نے شروع کیا تھا، آپ کا کام وہی تھا جو آدم نے شروع کیا تھا، یعنی آدم الگ حسین الگ نہیں ہے، آدم کے کام کو جس نے مکمل کیا حسین ہے۔ ہر نبی کے ہر امام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس امام کی زیارت کی شروعات السلام صلوات پڑھتے ہیں محمد تو اس امام کی زیارت کی شروعات ہم حضرت آدم سے کرتے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ معصومہ کی عظمت کو سمجھے، جب اس بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں ہم تو یہی سلسلہ السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، پڑھ رہے ہیں زیارت معصومہ ام کی، شروعات ہے حضرت آدم سے، یعنی انبیاء کے مقصد کو کامل کرنے میں ایک ہاتھ فاطمہ معصومہ کا، ایک کردار فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ تو جب اس سلام کو ہم آگے آتے ہیں تو کچھ ایسے فضائل اس زیارت میں ہیں جو فضائل بھی ہیں، تھوڑا ہم کو سمجھنا بھی ہے۔ ایک جملے کی طرف جو ہے صرف آپ کی خدمت میں تھوڑا سا وضاحت کرنے کے لیے عرض کرنا ہے جو ہمارا منظور ہے۔ شروعات جو ہم کرتے ہیں جب خود بی بی فاطمہ معصومہ کی زیارت کو پہنچتے ہیں، انبیاء کو سلام کرنے کے بعد، اماموں کو سلام کرنے کے بعد، تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے امام کی بیٹی، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے امام کی بہن، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے امام کی پھوپھی، امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی۔ تو اس جگہ آگر علماء عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ اس ذات کا نام ہے جس کو تین اماموں نے عزت دی، تین اماموں نے جس کے حال حیات میں جس کا احترام کیا ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ معصومہ، جس کو ہم یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اے امام کی بیٹی، اے امام کی بہن، اے امام کی پھوپھی، بی بی خدا کے سامنے ہماری پہچان کرواؤ، عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ، ہمیں آپ کے زمرے میں، آپ کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ کے جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلا، بی بی جنت میں جانے کے لیے ہماری سفارش فرمائے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ۔ یہ مقام شفاعت، آیت الکرسی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ایک آیت اقرار، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس مقام پر خدا کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہے مگر اس کو جس کو خدا کہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جب یہ زیارت جو ہے تین اماموں سے ہے، امام 10ویں امام 9ویں امام جو آپ کے بھتیجے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، آپ سے یہ زیارت منقول ہے۔ تو امام جب فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے کھڑے ہوئے تو امام نے یہ جملہ کہا کہ پھوپھی اماں جنت میں میری سفارش کیجیے۔ گرچہ امام مالک جنت ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم دے رہے ہیں
کہ معصومہ کے پاس آؤ تو دنیا کو چھوڑو جنت نام کے جاؤ. یہ ہماری پریشانی ہے, ہماری مشکل ہے ہماری دنیاوی زندگی کی, کہ ہم جب کسی مقام پہ جاتے ہیں تو اس مقام کو جب تک بہتر نہیں سمجھیں گے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیوں اماموں نے کہا کہ کربلا معرفت کے ساتھ آؤ, خم معرفت کے ساتھ آؤ, جہاں جاؤ معرفت کے ساتھ جاؤ. کیوں؟ معرفت کے ساتھ جاؤ گے تو جیسا فائدہ اٹھانا ہے ویسے اٹھاؤ گے, ورنہ آدمی اگر معرفت کے ساتھ نہ جائے گا کچھ ثواب مل جائے گا, لیکن جو وہاں کا اصل چیز ہے وہ اصل چیز آدمی کو حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے کہا کہ معرفت کے ساتھ جاؤ, پہچان کے ساتھ جاؤ. ابھی یہاں تک بات آ گئی تو بات کو روک کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. ساتویں امام کے فاطمہ معصومہ کے بارے میں اماموں نے جو اتنا احترام کیا, اماموں نے جو یہ روایات فرمائی, کہ امام کی ایک روایت ہے جو جناب عالم صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ساتویں امام سے بھی, نویں امام سے بھی روایت ہے, چھٹے امام سے روایت ہے. چھٹے امام فاطمہ معصومہ کی ولادت سے پہلے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا یعنی میرے نسل کی ایک دختر قم کی سرزمین میں دفن ہونے والی ہے, جو اس کی زیارت کرو اس پر جنت پہنچے گی, اور اس کا نام فاطمہ. یہ چھٹے امام نے فرمایا. ابھی جناب معصومہ کی ولادت بھی نہیں یا ابتدائی آئی. یہ ایک. دوسرا آٹھواں امام جو فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے. یعنی ایک امام معصوم کی زیارت کا جو ثواب ہے وہی ثواب فاطمہ معصومہ کا. یہ درجہ حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے؟ خدا انشاءاللہ ایران کی زیارت نصیب فرمائے. جو ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, شہر رائے میں تہران کے اطراف میں ایک شہر رائے ہے, آج جو مشہور شہر رائے سے شاہ عبد العظیم حسنی, وہاں پر ان کی زری ہے بہت فاطمہ معصومہ جیسی ہے. مومنین جو جاتے ہیں اکثر کاروان کے ساتھ, قافلوں کے ساتھ, تو اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. اکیلے بھی جو جاتے ہیں اکثر وہاں پر پہنچتے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگ چھوٹ جائیں اس زیارت سے. جب ہم اس زیارت کو جاتے ہیں تو اس زیارت نامے میں جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ جسے انسان کہتا ہے کہ یہ کیا جملہ ہے. زیارت میں ہے کہ یا من لزیارت ہی زیارت ثواب زیارت کربلا یرتجا. اے شاہ عبد العظیم, آپ کا درجہ وہ ہے, آپ کی زیارت کرنا حسین کی زیارت کرنے کے برابر ہے. جو شاہ عبد العظیم کی زیارت کرے وہی ثواب ملتا ہے اس کو جو کربلا جا کر امام حسین کی زیارت کرنے والا. جبکہ امام حسین علیہ السلام خدا کی طرف سے امام ہو کر آئے ہیں, تو اس بندے خدا, اس جناب شاہ عبد العظیم حسنی نے کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اماموں نے یہ فرمایا, روایتوں میں آ گیا کہ ان کی زیارت سے کربلا کا ثواب. فاطمہ معصومہ کے بارے میں 8 امام اپنے جملوں سے فرما رہے ہیں کہ من زارا کا من زارنی, من زارہا, جو فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی. یہ کیسے ہوگا؟ تو اس بات کو ہم جاننے کے لیے امام ساتویں امام فاطمہ معصومہ سلام اللہ کے والد باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں, کم زیادہ, لیکن یہ بات ہے کہ اکثر جس کو مانا گیا ہے یا تقریباً اکثریت جو علماء نے تسلیم کی ہے, ساتویں امام کو 19 بیٹیاں. فاطمہ معصومہ کو جو درجہ ملا وہ دوسری 18 بیٹیوں کو نہیں ملا. ان کا احترام سے اپنی جگہ پر محترم ہے, لیکن جو اماموں کی طرف سے روایتیں آئیں, جو اماموں کی طرف سے سفارشیں آئیں اس بیوی کے بارے میں, وہ دیگر بہنوں کے بارے میں ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم اپنے ذہن سے سوال کریں کہ یہ جو درجہ ملا فاطمہ معصومہ کو, کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تھا؟ اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے تھا تو دیگر 18 بیٹیوں کو بھی ملنا چاہیے تھا. تو بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں. پھر وہ کیا ہو گیا جس کی وجہ سے جو مقام فاطمہ معصومہ کو ملا وہ مقام دیگر بہنوں کو نہیں ملا؟ اس کی تنہا وجہ یہ کہ اماموں کو جتنا فاطمہ معصومہ نے پہچانا دیگر بہنوں کی معرفت ہونی نہیں. معرفت پہچان جب بڑھتی ہے تو درجے بھی بڑھ جاتے ہیں.
آدمی کو وہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں جو اس بی بی کو نصیب ہوئے اور اس بی بی کو حاصل ہوئے. کیا تھا فاطمہ معصومہ کی زندگی میں جس کی وجہ سے یہ درجے ملے؟ ان چیزوں کی طرف اگر ہم غور کریں، دقت کریں، تو چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک، امام کی پیروی، چاہے وہ اپنے باپ کے زمانے میں ہو، چاہے بھائی کے زمانے میں ہو. جب بھائی کے زمانے کے آخر میں بیوی کی شہادت واقع میں رحلت واقع قم میں، تو وجہ یہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ فاطمہ معصومہ نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا، اطاعت کی، جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھی ویسے مانا جیسے ماننا چاہیے تھا. کب ویسے مانا جاتا ہے جیسے ماننا ہے؟ اس وقت جب ویسے پہچانے جیسے پہچاننا چاہیے. ابھی جو ہم نے آپ کی خدمت کے بعد عرض کی کہ علماء کی جملات ہیں. صدر المتعلہین ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا کام فلسفی گفتگو کرنا. فلسفی گفتگو کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی گنتی کے علماء ہیں جو فلسفے پہ گفتگو کرتے ہیں. فلسفے کی ایک اگر ہم آپ کے سامنے آسان سے پہچان کروا دیں، یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے دین کو سمجھائے، کوشش کرے، ایسے سمجھائے باتوں کو کہ جس کے ذریعے سے آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر فلسفہ کوئی سمجھ میں آ گیا کسی کو صحیح سے تو درجات کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا. اگر فلسفہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا تو کفر میں بھی چلا جائے گا آدمی. اس لیے کہ یہاں پر ذہن کی بات ہے، انسان کی فکر کی بات ہے. تو صدر المتعلم کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بھی فکری مسئلہ پھنس جاتا تھا، میں جواب نہیں ملتا تھا، تو تنہا جواب جس کا میں مرکز کا میں نے انتخاب کیا تھا ذریعہ مطہرہ فاطمہ معصومہ. یہ صدر المتعلم. علامہ مرعشی نجفی جب ان کی رحلت واقع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری نصیحت ہے، میری وصیت ہے، اس وصیت کو لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرنا واجب. علامہ مرعشی نجفی، آیت اللہ مرعشی نجفی کیا وصیت ہے؟ کہا کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ لے کے جاؤ فاطمہ معصومہ کی قبر کے پاس، کفن کا ایک حصہ زری کو باندھو، کچھ دیر رہنے دو، اس کے بعد جنازے کو. ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں کہ کسی بھی چیز کی قدر آسان سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جواہر کی قدر جوہری جانتا ہے. تو فاطمہ معصومہ کیا ہے، ان سے کیا لینا ہے؟ صدر المتعلم پہچانا. فاطمہ معصومہ کیا ہے، ان سے کیا لینا ہے؟ مرعشی نجفی نے پہچانا. یہ نہ پہچاننے کی وجہ اور ہمارے زندگیوں کا ایک طریقہ جو ہم نے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اپنا رکھا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کئی کربلا سے، یعنی جب کربلا شہادت کے لیے جا رہے تھے اس وقت امام نے جملہ فرمایا تھا، کہا کہ اکثر دنیا کے لوگوں کے زندگیوں میں دین کا رول اتنا ہی ہے جتنا منہ میں، انسان کے دہان میں ایک وہ چیز جو ٹیسٹ کے لیے رکھتا ہے. علماء امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، لوگ دنیا کے نوکر ہیں. والدین لائق علی السنتہم، جو دین کی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے زبان کا مزہ ہے بس. تو اس کو آسان سمجھانے کے علماء کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت آسان، اگر ہم اس جملے کو امام حسین کے سمجھنا چاہتے ہیں تو چنگم. ہم اپنے منہ میں چنگم رکھتے ہیں کب تک؟ جب تک چنگم ٹیسٹ دے رہا. جیسے ہی چنگم سے ٹیسٹ نکلا ہم چنگم کو کیا کر دیتے ہیں؟ باہر کر دیتے. امام فرما رہے ہیں امام حسین کہ اکثر لوگوں کی زندگیوں میں دین چنگم کی طرح ہے، یعنی دین اسی وقت کرتے رہتے جب ان کا فائدہ ہو رہا ہو. جیسے ان کا فائدہ گیا دین کہیں یہ کہیں. مشکل ہے، یعنی درجات پانے کے لیے یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا چاہ رہا ہے. اگر دین کے چاہت پر اتریں گے تو آدمی وہ درجات کو چلا جائے گا جو علماء کو نصیب ہوئے، اولاد پیغمبر کو اور امام صاحبوں کو نصیب ہوئے. اگر اپنی چاہت پر دین کو اتارے گا تو زمین کی زمین پر رہ جائے گا آدمی. کچھ عرصہ اس کا نام رہے گا لیکن
کہتے ہیں کہ جو ہے ایک آدمی، مشکل ہے یہ کام لیکن ہم کو کرنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی اسلام مسلمان ہوتے ہوئے کچھ بات ذہن بگڑ گیا اس کا، کمیونسٹ راستہ اختیار کر لیا، کہا کہ آج کے بعد میں کسی کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو نہیں مانتا، نہ خدا نہ رسول نہ پیغمبر، کسی کو نہیں مانتا۔ کمیونسٹ جب اس نے مذہب انتخاب کیا تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے سامنے بلا کے کہا کہ جناب یہاں پر بھی آئے تو یہاں کے بھی قانون ہے، بے دینوں کے بھی کچھ قانون ہے، اگر آپ بے دین ہونا چاہتے ہیں، کہا کیا قانون ہے آپ کا؟ ہمارا قانون یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر دو ہیں تو ایک دے دینا، ایک دے دینا۔ کہا کیسے؟ کہا اگر تمہارے پاس دو بنگلے ہو تو ایک بنگلہ دین مذہب، ٹھیک ہے دے دوں۔ کہا اگر تمہارے پاس دو کاریں ہوں تو ایک کار دین کو، کہا ٹھیک ہے دے دوں گا۔ کہا اگر تمہارے پاس دو گدھے ہوں تو ایک گدھا دین کو، کہا یہ نہیں ہو، یہ نہیں۔ کہا کہ بھائی بنگلے کی بات کر رہے تو تم راضی، گاڑی کی بات، کار کی بات کر رہے راضی، گدھے پہ کیوں اٹک گئے؟ کہا بنگلہ میرے پاس نہیں ہے، گدھا ہے، اگر گدھے کو مانوں گا تو ایک گدھا دینا پڑے گا، ابھی بنگلہ نہیں ہے، جو کہنا چاہتا ہوں کہہ دو، اور دنیا بھی پوری آ گئی تو دو دنیا آ گئی، ایک دنیا دے دو، دے دوں، لیکن میرے پاس دنیا آنے والی نہیں، میں دینے والا نہیں۔ گدھے کی بات پہ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ کیا بات؟ یعنی جب تک اپنا فائدہ ہوتا ہے ہاں ہاں، جب نقصان ہوتا ہے کہتے نہیں نہیں، نقصان میں جب آدمی آ جاتا ہے نہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پر آدمی زمین پہ رہ جاتا ہے، زمین سے اوپر نہیں اٹھتا۔ زمین سے اوپر اٹھنے کے لیے آدمی کو اس سے تعلق توڑنا ہے۔ پتہ نہیں میرے ذہن سے نام چلا گیا مرجع کا، کہ اسی سرزمین قم سے جو لوگ اٹھے ہیں، شاید آیت اللہ رشید نجفی یا انہی کے آپ کی خدمت میں اجداد، اسی زمانے کے علماء میں سے، صبح کی نماز کے لیے رات میں تھوڑا دیر سوئے، اول وقت اذان کا وقت ٹل گیا، اس وقت آنکھ کھلی جب نماز قضا ہونے میں 5-6 منٹ باقی ہے۔ اب انہوں نے بیدار ہونے کے بعد ٹائم دیکھا، وقت دیکھا کہ ابھی قضا ہونے کا بہت نزدیک ٹائم ہے، دوڑتے ہوئے گئے حوض میں پانی لے کر وضو کرنے کے لیے۔ پانی نہیں تھا حوض میں، حوض کے کنار میں کنواں، بکیٹ ڈالی انہوں نے کنویں میں، جلدی جلدی سے بکیٹ کھینچی تو بکیٹ کے جو انہوں نے پانی میں ڈالی تھی کنویں میں، بکیٹ بھر کر، بالٹی بھر کر سونا، بالٹی بھر کر سونا۔ تو انہوں نے کنویں میں واپس یہ کہہ کر ڈالا مجھے پانی چاہیے نماز کے لیے، سونا نہیں۔ واپس ڈالے، پانی آیا، وضو کر کے نماز پڑھے۔ ترقی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آدمی جب اس سے تعلق توڑتا ہے، یہاں سے ہٹتا ہے، تب جا کر اس دنیا اور ان مراحل کی طرف جاتا ہے۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیوں ناممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جیسوں نے کر دکھایا ہے، ہمارے جیسوں نے کر دکھایا ہے۔ امام یہ کام کرے الگ مسئلہ، فاطمہ معصومہ کو جو درجات ملے ہیں آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں یہ درجات ملے؟ اس لیے کہ فاطمہ معصومہ وہ کام کر گئیں جو کام آدمی کو دین چاہ رہا، جو امام چاہ رہے تھے۔ یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب پہچان، آدمی جب تعلق توڑے اس چیز سے جو آدمی کو جکڑ لیتا ہے۔ ایک فقیر ایک شہر میں رہتے ہوئے سنا کہ اس شہر میں بہت بڑا دنیا سے نفرت کرنے والا آدمی ہے، بہت بڑا دنیا سے نفرت کرنے والا، یعنی دنیا کی محبت اس کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ جا کے دیکھتا ہوں صحیح، جو دنیا سے نفرت کرنے والا، میں بھیک مانگتے مانگتے میری زندگی دوبھر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ جو آدمی جس کے دل میں بالکل دنیا کی محبت بھی نہیں ہے، جو دنیا کو چاہتا ہی نہیں، اس کی زندگی کیسی ہے؟ سوال کرتے ہوئے گلیوں سے کوچوں میں گیا، کہا کہ یہ بنگلے میں ہے جناب، جس کی تلاش میں آپ ہیں اس بنگلے میں۔ کہا کہ یہ دنیا کی محبت نہیں بھی کہہ رہا ہے، اتنا بڑا بنگلہ۔ اندر گئے تو مخمل کے فرش، اور اندر گئے تو ریشم کے پردے،
اور اندر گئے تو نرم جو ہے بستر بیٹھے ہوئے جناب، کہا کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اپنے آپ کو جھوٹ مشہور کرتے ہو؟ کہا کس بات کا دھوکہ؟ کہ لوگ شہر میں مشہور کر رہے ہیں کہ تم دنیا سے نفرت کرتے ہو، دنیا کی محبت نہیں ہے تمہارے دل میں، اب یہ پھر کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ سب چیزیں چھوڑ کے چلو میرے ساتھ۔ کہا بسم اللہ نکلو۔ جب فقیر کے ساتھ گئے یہ باہر تو بغیر چپل کے، چپل بھی نہیں پہنے، باہر نکل گئے۔ ابھی آنگن کے باہر ہی گئے تھے، باہر ہی گئے تھے، فقیر نے کہا کہ ایک منٹ کے لیے رک جاؤ۔ کہا کیا؟ میرے بھیک مانگنے کا جو کاسا ہے، جو برتن ہے، اندر رہ گیا، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا جا لے کے آ جا، تیرے اور میرے میں اتنا ہی فرق ہے، تو اس لیے فقیر ہے کہ تیرے دل میں کاسے کی محبت، تو کاسا نہیں چھوڑ کے آیا، میں دربار چھوڑ کے آیا۔ تو کاسے کے لیے واپس جا رہا ہے، میں دربار چھوڑ کے آ گیا، میں نے پیچھے پہ مڑ کے نہیں دیکھا۔ پیسہ ہونا آسان وہ بات نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے تو آدمی دنیا والا ہو گیا، پیسے کی محبت دل میں نہ ہو تو تب آدمی اوپر چڑھ جاتا ہے، آدمی ترقی کر جاتا ہے۔ یہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو یہ درجات ملے آپ کو، اس کی ایک وجہ یہ کہ آپ نے ویسی زندگی کی جیسے امام چاہ رہے تھے، وہ معرفت حاصل کیا آپ نے جو امام چاہ رہے تھے۔ اگر دقت کریں ہم، ایک بڑا عجیب نکتہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، پہلے نکتے کو بیان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد توضیح۔ فاطمہ معصومہ اگر سن 61 میں ہوتی تو زینب ہوتی، زینب اگر امام رضا کے دور میں ہوتی تو معصومہ ہوتی۔ جو کردار بی بی نے نبھایا ہے، اگر یہ 61 میں ہوتی تو زینب ہوتی، اگر زینب کبریٰ اس دور میں ہوتی تو معصومہ ہوتی۔ اب ان کے دو کے بارے میں اگر ہم دقت کریں، 3 اماموں نے زینب کا احترام کیا، 3 اماموں نے معصومہ کن کا احترام کیا۔ جناب زینب مشہور ہوئی امام حسین سے تعلق میں، فاطمہ معصومہ مشہور ہوئی امام رضا کے تعلق میں۔ فاطمہ جناب زینب بھائی اور امامت کی مدد میں وطن چھوڑی، جناب معصومہ قوم امامت کے دفاع میں وطن چھوڑی۔ جناب زینب ولادت پائی مدینے میں، شہادت دیار غربت پہ، فاطمہ معصومہ ولادت پائی مدینے میں، شہادت دیار غربت پہ۔ وہ کام کیا بالکل جو جناب زینب نے کیا۔ اسی لیے جو ہم کرامات دیکھتے ہیں فاطمہ معصومہ سے، وہ ہماری سمجھ میں تھوڑا مشکل ہے لیکن ہے۔ ابھی شاید اشعار میں پڑھ رہے تھے کہ فاطمہ معصومہ کے شہر سے کوئی مردہ واپس نہیں آتا، کوئی مرتا نہیں وہاں پہ۔ تو مرتا نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے، لیکن کس چیز کی موت نہیں آتی؟ آج مذہب حق اہل بیت کی تبلیغ اور تشریح کا مرکز جو بنا ہوا ہے قبر فاطمہ معصومہ ہے۔ آج جتنے ہمارے مراجع ہیں 60-70% مراجع اسی جوار میں رہنے کو اپنا فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ بیوی ہیں جن سے انسان عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ کرامات اور وہ کارنامے آپ سے۔ ایک حدیث اور ایک واقعہ خدا بندے عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے بندے ویسے ہو جا جیسے میں چاہ رہا ہوں، اگر تو ویسے ہو گیا جیسے میں چاہ رہا ہوں، تیرا اندر وہ طاقت رکھ دوں گا جو میرے اندر ہے، پھر تو وہ سب کر پائے گا، صرف بولنے کی ضرورت ہے، کن فیکون کر دوں گا تجھ کو۔ حدیث ہے جعلو اجعلو کا، میں تجھے ایسے بنا دیتا ہوں، اذا قلت لشیء کن فیکون، اگر وہ چیز کے بارے میں کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، ہو جائے گا وہ چیز۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے پکی دلیل ہماری اس بات پر کہ فاطمہ معصومہ نے ویسی زندگی کی جیسی خدا چاہ رہا تھا آج کی آپ کی
جو زندگی کے بعد شہادت کے آپ کے ذریعے سے جو انسانوں کو کرامتیں نظر آ رہی ہیں، جو معجزات، جو کرامتیں، جو وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا، آپ کو حیران ہو جاتی ہے وہ۔ بس ایک بات آپ کی عظمت کے لیے اور واقعے کے طور پر عرض کر کے، آج ایران میں قم کے قریب قبر ہے اور بہت بڑی لائبریری آیت اللہ مرعشی نجفی، اس مرجع کی قبر جو ہے قم سے قریب ہے، اور ان کے نام سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آیت اللہ مرعشی ہے نجفی، نجف کے رہنے والے۔ تو ان کے قم آنے کے بارے میں جو واقعہ لکھا گیا ہے، خود ان کے فرزند یعنی والد صاحب جو آئے تھے ان کے، تو ان کے بارے میں انہوں نے ان فرزند جناب آیت اللہ مرعشی نجفی نے لکھا ہے کہ آج بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جاتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کو جنت البقیع، لیکن 100% فاطمہ کی قبر یہی ہے یہ نہیں معلوم۔ ہم قربت علی اللہ زیارت کر کے آ جاتے ہیں، اور یہ رازوں میں سے ایک راز ہے کہ خداوند عالم نے جناب فاطمہ کی قبر کو مشہور نہیں کیا، نہیں معلوم کہاں ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں سید ہوں، میری جدہ ہیں فاطمہ مجھے محرم ہے، کم از کم میں راز و نیاز گڑ گڑا کر ایک مرتبہ اس قبر کے نقطے کی جا کے زیارت کروں جہاں پر فاطمہ دفن ہے۔ انہوں نے شروع کیا نمازیں، عبادتیں اپنے اعتبار سے جتنا کرنا تھا، جب کر چکے سب کچھ تو انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ اے مرعشی، اگر فاطمہ کی قبر عام ہو یہ حکمت خداوندی میں نہیں ہے، خدا کی مصلحت یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ تک اس قبر کی اصل جگہ چھپی ہوئی، کہا پھر میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، دوسری جگہ جاؤں تو اطمینان نہیں ہے دل کو کہ یہیں پر ہے یہیں پر نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو وہی ثواب جو فاطمہ زہرا کی قبر سے ملتا ہے تم حاصل کرو فاطمہ معصومہ کی زیارت۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ قم چھوڑ کے مجھے جانا نہیں، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے۔ قافلہ گیا، آیت اسی مرعشی آیت المرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ برف کے دن چل رہے تھے، برف ہو رہی تھی قم میں، اور برف کے ایام میں معمولاً دن میں لوگ نہیں نکلتے، رات کی تو اور دور کی بات، آدھا میٹر برف راستوں میں جمی ہوئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا گھر میں، آدھی رات کے بعد دیکھا عالم خواب میں کہ ایک معظم آئی ہیں، کہتی کہ مرعشی اٹھو میں فاطمہ معصومہ۔ کہا بی بی حکم یہ ہے کہ ابھی جلدی روزے کے پاس جاؤ، کام ہے۔ شاہ کے زمانے میں انقلاب سے پہلے دن میں روزے کھلے رہتے تھے قم کے، رات میں بند کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دیر رات ہو گئی ہے، اس وقت یہ خواب آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ دروازے بند ہیں، اور اتنی رات اتنی سردی میں کون جائے گا؟ تو کہا کہ میں تھوڑا سا غفلت توجہ نہیں کیا، سو گیا، ابھی میری آنکھ بند ہوئی، پھر وہی موسم کہا مرعشی چلو روزے کے پاس۔ جب 2 مرتبہ میں نے خواب دیکھ لیا، میں نے کہا کچھ بھی ہو ایک مرتبہ جا کے دروازہ تو دیکھ کے آ جاؤں گا، کچھ بھی ہو۔ جیسے میں دروازے کے پاس پہنچا، دیکھا کہ رات 11-12 بجے پاکستان سے قافلہ آیا ہے، ہوٹل بند ہیں۔ انہوں نے ٹیکسی والے سے کہا ہے کہ روزے کے پاس پہنچاؤ، دروازے کے پاس چھوڑ کے چلا گیا ٹیکسی والا۔ اور معمولاً جو آتے ہیں زائرین بغیر معلومات کیے کیا موسم ہے، تیاری سے نہیں آتے، لرز رہے ہیں۔ تو آیت اللہ مرعشی نجفی نے فرمایا کہ اپنے زائرین کی تکلیف کی وجہ سے مجھے پاپی بھی نہیں کہا۔ میں دروازہ کھلوایا، آواز دی، جب دروازہ کھلے تو یہ کیا ہے، یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے جس پر انسان پہنچ جاتا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جس کو خدا نے فرمایا تو ویسے ہو جا جیسے میں چاہ رہا ہوں، تجھے ویسے بنا دوں گا جیسے میرے اندر جو طاقت ہے وہ ایک طاقت ایک ذرہ تیرے اندر دے دوں گا، جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خداوند عالم بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے طفیل ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ جیسے کہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی جنت میں ہماری سفارش فرمائیے، شفاعت فرمائیے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس عظیم المرتبت بی بی کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔